1 year. اور پاکستان میں اس وقت ہم 2 بڑی میجر سٹیز میں ہیں، کراچی میں، اور کراچی میں جو ہمارے اس کے ساتھ جو پارٹنر ہیں جو اس کو سارا لانچ کیا ہوا ہے، جو اس کو دیکھ بھال کر رہے ہیں، جو اس کی رائٹس رکھے ہوئے ہیں، وہ ہیں کوثر میڈیکلز والے، بہت مشہور فارمیسی ہے کراچی میں. لاہور میں ہم نے ایک اپنا ڈسپلے سینٹر کھولا ہوا ہے، اور اب ہم اور بھی مختلف شہروں میں جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مڈل ایسٹ میں بھی شروع کیا ہے، اور اس میں ہم 2-3 ملکوں میں جا رہے ہیں. کویت میں اس وقت ہم وی آر آلموسٹ ریڈی ٹو اسٹارٹ آور HNC will be available inshallah in next 2 to 3 months. دبئی میں بھی in next 6 months will be available. اس کے بعد ہم لوگوں نے انڈیا میں بھی جو ہے اسٹارٹ کیا ہے، اور وہاں بھی ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو اور بہت ساری کنٹریز میں ہم کوشش کر رہے ہیں. رجسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے، لیکن جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو وی آر آؤٹ آف امریکہ آلسو اینڈ وی آر ود ان امریکہ آلسو. یہ بتائیے، آپ اگین ایز اے ڈاکٹر بہت بزی ہیں، آپ کا اسکیجول دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ لسٹ آف پیشنٹ از ٹو ہیوج. تو ساتھ ساتھ یہ HNC کا جو پروجیکٹ ہے اس کو مینج کیسے کرتے ہیں؟ اور ہر کمپنی میں، ویسے میں یہ ساتھ کہتا چلوں کہ ہر کمپنی یا ہر پروجیکٹ میں کوئی ایک دولہا ہوتا ہے، ہر ایونٹ کا کوئی ایک ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی اس طرح کی ٹیم ہے جو اس کو رن کرتی ہے آپ کے ساتھ، یا آپ خود پرسنلی مینج کرتے ہیں یہ پروجیکٹ بھی؟ الحمدللہ جی، میرے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہمت دی کہ نہ کہ صرف اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ ملوایا جن کو خود اس چیز کو لانچ کرنے کا بہت شوق ہے. اور ہم لوگوں کی ٹیم میں PhD ڈاکٹر بھی ہیں، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، جو ہمیں رائے دیتے رہتے ہیں، گائیڈ کرتے رہتے ہیں کس قسم کا پروڈکٹ آنا چاہیے، کیسے اس کو لانچ کرنا چاہیے، کہاں کہاں جانا چاہیے. تو کوئی بھی کمپنی سکسیسفل تب بھی ہوتی ہے جب ایک اکٹھی ٹیم مل کے کام کر رہی ہو. ایک آدمی بائی اٹ سیلف کچھ نہیں کر سکتا. تو I'm very fortunate کہ میرے ساتھ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، اور جس کی وجہ سے ہم الحمدللہ مختلف ملکوں میں جا سکتے ہیں. ہمارا شو میڈ ان امریکہ ابھی جاری ہے. یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. واپس آ کر فردر جانیں گے کہ ڈاکٹر عامر صاحب اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کیسے کرتے ہیں، اور یہ سب چیزوں کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. پلیز اسٹے ٹیون، ویل بی رائٹ بیک. 60758. Discover the world with Capricorn. ویلکم بیک. ڈاکٹر عامر، یہ بتائیے کہ what is the secret of finding good team؟ یہ جی، میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کوئی کام بھی کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے لوگوں سے ملوایا ہے. جب ہم اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے لگے تھے تو میرے دوست ہیں، میرے محسن ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، ڈاکٹر سید خلیل بیلر میں ریسرچ کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے بہت انکریجمنٹ دی کہ اس پروجیکٹ کو ہم ضرور فارورڈ کریں، اس کو ضرور آگے لے کے جائیں. اور ان کی وجہ سے ہماری یہ جو پروجیکٹ ہے مجھے بہت ہیلپ ملتی ہے کہ میں اپنے میڈیسن کے بھی پریکٹس کنٹینیو کر سکوں، ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی جا سکیں، اور HNC کو بھی پروموٹ کر سکیں. تو جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جی دلہا کون ہے ہمارے HNC میں، تو ڈاکٹر خلیل ہماری کمپنی کے دلہا ہیں. یہ بتائیے کہ بات آ گئی آپ کے میڈیسن پریکٹس کی اور بزنس کی. آپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی کسی نے انسپائر کیا. آپ اس وقت بیٹھے ہمارے پروگرام میں ہزاروں لاکھوں دیکھنے والوں کو انسپائر کر رہے ہیں. آپ کو انسپائر کیا نیئر خلیل صاحب نے، تو آپ نے یہ پروڈکٹ لانچ کر دیا. یہاں سے مجھے یہ بتائیے کہ میڈیسن کی پریکٹس متاثر نہیں ہوئی آپ کی؟ بالکل جی، میڈیسن کی پریکٹس متاثر نہیں ہوئی.
بلکہ اور بڑھ گئی ہے الحمدللہ. چونکہ نیوٹراسیوٹیکلز کا میرا ایک اپنا شوق بھی تھا فارماسیوٹیکل کا, اور جب سے میں میڈیکل اسکول گیا تھا یہ میرا ایک خواب تھا کہ جی میں کسی نہ کسی قسم کا فارماسیوٹیکل کا پروجیکٹ لگاؤں. تو اللہ نے چاہا کہ میں بجائے ریگولر فارماسیوٹیکل لگانے کے کوئی ایک ایسا فارماسیوٹیکل کا پروجیکٹ لگاؤں جس سے مسلمانوں کو یا انسانوں کو فائدہ ہو. اور ایجنسی کے مطابق لائک این ایجنسی اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ دیا کہ میں ایک حلال پروجیکٹ کو سامنے لے کے آؤں, دنیا میں انٹروڈیوس کروں, کانسیپٹ لے کے آؤں. تو مجھے خود نہیں پتا ٹائم میں کیسے نکالتا ہوں لیکن نکلتا ہے. یہ بتائیں یہ جو پروڈکٹ ہے اٹس میڈ ان امریکہ, جی جی. تو کیا اٹس میڈ ان ہیوسٹن؟ نہیں جی, some of it is made in California and some of it is made in Chicago. So you have two manufacturing facilities in the US. جی. So probably آپ اور آپ کی ٹیم they are constantly traveling between the two facilities. جی ہم جو جہاں یہ چیزیں مینوفیکچر کراتے ہیں ان سے ہم کانسٹنٹلی ان ٹچ رہتے ہیں, جاتے بھی ہیں, ڈفرینٹ شوز میں بھی جاتے ہیں, ایگزیبیشن میں بھی جاتے ہیں, نئے کانسیپٹس دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اور اچھی چیز لا سکیں. اسپیشلی ہم اینٹی ایجنگ میں بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ مطلب کس طریقے سے ہم جو لائف سپین ہے اس میں ہیلپ کر سکے اس کو انکریز کرنے کے لیے. So future expansion plan میں اینٹی ایجنگ کی پروڈکٹس آلریڈی ہیں ہمارے پاس. اینٹی ایجنگ ہمارے اسپیشلی جیسے اومیگا 3, وائٹامن B12 ہے. میرے خیال میں اومیگا 3 کا اتنا بڑا رول ہے کہ ہر کسی کو کھانا چاہیے, بچوں کو, بڑوں کو. اور بھی ہم کچھ پروڈکٹس لا رہے ہیں جس میں ہم یہ چیزیں انٹروڈیوس کریں گے جس میں ہم ایک اینٹی ایجنگ کا کانسیپٹ لے کے آئیں گے. تو فیوچر ایکسپینشن پلان کے اندر اور پروڈکٹس ہیں جو کہ اینٹی ایجنگ کے اوپر کام کریں گے, فوکس کریں گے. یہ بتائیے کہ کمیونٹی کے حوالے سے ہیوسٹن میں رہتے ہیں, ہیوسٹن میں ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی آباد ہے, کمیونٹی میں کس حد تک انوالو ہیں؟ آپ کو چونکہ معلوم ہے ایز اے ڈاکٹر وہ اپنی میڈیکل پریکٹس میں بہت بزی ہوتا ہے, اور بائی اٹ سیلف کمیونٹی میں آپ جا کے بہت سارا کام نہیں کر سکتے. چونکہ بائی پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں اور جس قسم کی بھی میڈیسن سے ریلیٹڈ میں ہیلپ کر سکتا ہوں اپنی کمیونٹی کو وہ میں کرتا ہوں. اس میں پروفیشنل رائے بھی آتی ہے, ٹریٹمنٹ بھی آتا ہے, چیریٹی کا کام بھی آتا ہے, نہ کہ صرف امریکہ میں بلکہ پاکستان میں بھی بہت سائلنٹلی میڈیسن سے ریلیٹڈ چیریٹی کا کام میں کرتا رہتا ہوں. چیریٹی کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان جا کر کبھی وہاں کے نیڈی لوگوں کی آپ یا آپ کے گروپ آف ڈاکٹرس نے جا کے کوئی ایسی سروس دی ہے؟ جی کرتے ہیں, میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں. پاکستان جب بھی جاتا ہوں I go quite frequently to پاکستان, اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ میں ضرور کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آپ نے فرمایا کہ آپ کمیونٹی سروس کے حوالے سے پاکستان جاتے رہے ہیں, وہاں کے نیڈی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, دس از ایکسٹریملی گریٹ. آپ کی پروڈکٹ بھی پاکستان میں ہے. پاکستان کی گرتی ہوئی جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ کے بزنس کو افیکٹ کر رہی ہے؟ بالکل جی, ہمیں تھوڑا سا وہاں افیکٹ ہوا ہے, اور چونکہ ہم یہ حلال کانسیپٹ پاکستان لے کے گئے ہیں, اور چونکہ لوگ بہت سارے جو مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز وہاں حلال ہوتی ہے, تو ہم نے اپنی پرائسز اتنی نامنل رکھی ہوئی ہیں کہ یہ جتنا بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے, ٹیررزم آیا ہوا ہے, الیکٹریسٹی کا بحران ہے, تو لوگ اس کو افورڈ کر سکیں. ہمیں بالکل ہوا ہے, افیکٹ ہوا ہے.
لیکن